بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی قرآن پاک میں بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور رات کو تہجد کو پڑھو۔ اے نبی رات میں تہجد پڑھا کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے مقام محمود تک پہنچا دے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی و پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے، راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کو عطا کرنے والا ہوں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدھی رات کے بعد کی نماز یعنی تہجد کی نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات سوتے وقت نیت کر لیتا ہے کہ میں صبح تہجد پڑھوں گا اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے تہجد کی لذت نصیب فرما اور تہجد کے وقت مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے۔ انسان سو گیا، صبح کی اذان ہو گئی اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، سلایا تو میں نے اسے تھا، یہ رات تہجد کی نیت کر کے سویا تھا، اس کے نامہ اعمال میں تہجد کا ثواب لکھ دو، اس کی رات کی نیند کو بھی صدقہ بنا کر نامہ اعمال میں لکھ دو۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول میں جنت میں آرام سے کیسے داخل ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو سلام کرو، غریب کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑے رکھو اور رات کو اٹھ کر نماز ادا کرو، یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کرو، تم آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر میں تہجد کی نماز ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مرغا بولے تو اس کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ وہ فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے اور اس وقت دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں۔ مرغا سحر کے وقت رات کے تیسرے پہر اذان دیتا ہے تاکہ اللہ کے نیک بندے اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ بخاری مسلم میں ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو پورا کروں گا۔ کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کا سوال پورا کروں گا۔ کوئی ہے بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں گا۔ اور یہ آواز ہر رات کے تیسرے پہر لگائی جاتی ہے۔ یہ بہت خاص وقت ہے، اس وقت میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ یہ سب سے بہترین وقت ہے اللہ سے اپنی خواہشوں کا اظہار کرنے کا، ان کو پورا کروانے کا۔ اس وقت اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد کی ہے۔ وہ رات کے نصف حصے سوتے اور تہائی حصے نماز پڑھتے تھے اور پھر رات کا چھٹا حصہ نماز پڑھتے اور پھر سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت تہجد کے ٹائم ادا کرتے تھے، 8 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر ادا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز افضل ترین نماز ہے۔ بدبخت ہے وہ وجود جو ساری رات سوتا رہا، فجر کی نماز بھی گئی اور تہجد بھی گئی اور اللہ کو یاد نہ کیا۔
جو راتوں کو اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے سے انسان میں ایسی طاقت آتی ہے کہ وہ گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد پڑھنے سے جسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں تہجد کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا، اس سے مضبوط دل والا کوئی انسان نہیں ہوتا جتنا تہجد گزار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کا سجدہ نصیب فرمائے، آمین۔